یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو ڈرنے کا حکم فرمایا کہ اللہ سے ڈرو ایسے کہ جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ فرمایا کہ ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ خوف خدا دل کے اندر اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، ایسا نیک عمل ہے کہ جس سے انسان تمام برائیوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ انسان کے جسم کے اعضاء پھر رب کی نافرمانی نہیں بلکہ رب کی فرما برداری کرتے ہیں۔ جس کے دل کے اندر خوف خدا نہیں ہے اس کی پھر کوئی عبادت نہیں، اسے کسی نیکی کی توفیق ملنی بڑی مشکل ہے، کیونکہ دل کے اندر خوف خدا نہیں ہے۔ اور جب دل کے اندر خوف خدا آ جائے پھر اس کے جسم کے اعضاء، اس کی آنکھ ہمیشہ بھلائی دیکھتی ہے، کان ہمیشہ بھلائی سنتے ہیں، دماغ ہمیشہ بھلائی سوچتا ہے، قدم ہمیشہ بھلائی کی طرف اٹھتے ہیں، برائی کی طرف نہیں اٹھتے۔ اور محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ فرمایا جب کسی بندے کا جسم خوف خدا سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، فرمایا کما یتحانت عن الشجرۃ ورقها، فرمایا جیسے کسی درخت کو ہلانے سے پتے ہلتے ہیں۔ کوئی خشک درخت ہو نا، اسے ہلائے تو اس کے پتے جھڑ جھڑ گر جاتے ہیں سارے۔ تو فرمایا کہ جب کسی بندے کے دل میں خوف خدا سے اس کا جسم کانپنے لگ جائے تو فرمایا اللہ ایسے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، گناہ جھاڑ دیتا ہے اس کے۔ دوسری حدیث مبارکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ اعلان کریں گے، اعلان فرمائیں گے اللہ کہ دوزخ سے ہر اس شخص کو نکال دو، کہ فرمایا کہ جس نے زندگی میں کوئی ایک دن یا ایک لمحہ بھی میرے خوف سے، مجھ سے ڈرا ہو، میرے خوف سے کانپا ہو۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ فرمائیں کہ اس کو جہنم سے نکال دو۔ تو میرے دوستو، آج ہم دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں لیکن خوف خدا ہمارے دل کے اندر نہیں، صرف دعوے۔ اور حیرانگی والی بات ہے کہ یہ بات کرنے والا کہ میں اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں، جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں بلند ہوتی ہیں اس وقت اس کا ڈر کہاں ہوتا ہے؟ تب اس کے دل کے اندر یہ خدا کا خوف کیوں نہیں آتا کہ میں نے مرنا ہے؟ اور میں اکثر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جب انسان کل بروز محشر رب کے حضور پیش ہوگا نا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب انسان کل رب کے حضور پیش ہوگا، اللہ سے پہلی ملاقات جو اس کی ہوگی، اس پہلی ملاقات کے اندر اللہ کریم اپنے بندے سے سب سے پہلا کلام جو کریں گے، پہلا سوال جو کریں گے وہ نماز کا کریں گے کہ بتا میرے بندے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ کیونکہ حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اللہ سب سے پہلے نماز کا حساب لے گا، جس کی نماز پوری ہو گئی فرمایا اس کے سارے عمل پورے، اور جس کی نماز کے اندر کمی رہے گی فرمایا اس کے پھر سارے عمل ناکام۔ تو سب سے پہلے نماز کی بات ہوگی۔ لیکن جب حی علی الصلاۃ کی صدا بلند ہوتی ہے تو کبھی خوف خدا کے دعویٰ کرنے والے کے دل کے اندر یہ بات نہیں آئی کہ میرے رب نے مجھے بلایا ہے، اور ایک بار نہیں بلایا، بار بار بلایا ہے۔ قرآن کریم کے اندر کم و بیش 750 سے زائد مرتبہ اللہ نے بلایا، اور ہر دن کے اندر ہر مسجد کے ممبر و محراب سے صدا بلند ہوتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، لیکن خوف خدا کہاں ہے؟ صرف زبان کا دعویٰ ہے۔ جب ہم ہیرا پھیری کرتے، جھوٹ بولتے، جب ہم ناپ تول میں کمی کرتے، جب ہم ملاوٹ کرتے ہیں، دل کے اندر خوف خدا کہاں ہے؟ دعویٰ کرتے ہیں خوف خدا کا، سر پہ ٹوپی بھی ہے، ہاتھ پہ تسبیح بھی ہے، چہرے پہ سنت رسول بھی ہے، 5 وقت صف اول کا نمازی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود سارے عیب، سارے پاپ، سارے گناہ اس کے اندر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ خوف خدا کا اس نے دعویٰ کیا ہے، حقیقت میں خوف خدا اس کے دل کے اندر نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نقل کرتے ہیں ایک واقعہ کہ ایک نوجوان کسی لڑکی کے پیار میں، کسی کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ اسے ایک دن پتہ چلا کہ وہ لڑکی ایک قافلے کے ساتھ جا رہی ہے، اس نے بھی اس قافلے کا رستہ اختیار کیا، قافلے کے ساتھ شامل ہو گیا۔ چلتے چلتے سارے دن سفر کیا، جب رات ہوئی تو قافلے والے جو تھے انہوں نے پڑاؤ ڈالا ایک جگہ پہ، رات ہو گئی، سب سو گئے، سارے دن کے تھکے آ رہے تھے، تھکاوٹ تھی۔ جب سو گئے وہ نوجوان اٹھا، اس لڑکی کے پاس چلا گیا، اس لڑکی کے پاس گیا، جا کے اسے کہنے لگا کہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، تجھ سے عشق کرتا ہوں، تیرے بغیر میں نہیں رہ سکتا، اس قافلے کے اندر میں نے سفر ہی تیری وجہ سے کیا ہے۔ اب اس لڑکی نے اس نوجوان سے کہا کہ چکر لگا کے دیکھ کے کہ قافلے والے لوگ سو گئے یا جاگ رہے۔ بڑا خوش ہوا، جلدی جلدی اٹھا، اس نے سارے قافلے کا چکر لگا کے واپس آیا، آگے اس نے بتایا کہ سارے قافلے والے سو گئے۔ اس لڑکی نے کہا کہ قافلے والے تو سو گئے ہیں، پر یہ بتا مجھے کہ اللہ بھی سو گیا ہے؟ اللہ بھی سو رہا ہے؟ اب اس نوجوان کی آنکھ کھلی، اس نے کہا جی اللہ تو سونے سے پاک ہے، اللہ تو جاگ رہا ہے۔ فرمایا وہ لڑکی کہنے لگی کہ اگر اللہ سونے سے پاک ہے، اللہ جاگ رہا ہے، تو قافلے والے نہیں دیکھ رہے سو گئے، لیکن اللہ جاگ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔
بس اس لڑکی کی اس بات نے اس کے دل کے اندر خوف خدا پیدا کر دیا. جب خوف خدا پیدا ہوا اس نے توبہ کی, واپس آ گیا. کچھ عرصے کے بعد اس نوجوان کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ کسی کو خواب کے اندر وہ ملا, بڑا خوش, بڑی موج کے اندر. جس کو خواب کے اندر ملا تھا اس نے پوچھا سنا تیرے ساتھ کیا بنی؟ اس نے جواب دیا کہ کوئی عمل میرا ایسا نہیں تھا کہ جو رب کے حضور ہوتا, جو میں اپنا عمل پیش کر سکتا, جس عمل کے سبب اللہ میری بخشش کرتے. لیکن ایک عمل ایسا تھا کہ جس عمل کے سبب اللہ نے میری بخشش کر دی, اور وہ عمل یہ تھا کہ ایک رات میں ایک لڑکی کے پیار میں, اس کے عشق میں گرفتار ہوا, اور اس لڑکی نے مجھے ایسی تنبیہ کی کہ میرے دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو گیا. اس خوف خدا کی وجہ سے میں اس گناہ سے جب باز آیا, عرض کی کہ وہ خوف خدا جو تھا اس کی برکت سے اللہ نے میری مغفرت فرما دی, اللہ نے مجھے جہنم سے آزاد کر دیا. تو میرے دوستو, قرآن کریم فرقان حمید اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو, حق تقاتہ, کہ جیسا ڈرنے کا حق ہے, ولا تموتن الا وانتم مسلمون, فرمایا کہ ہرگز ایسی حالت میں نہ مرنا کہ تم اسلام چھوڑ جاؤ. اور اسلام کب چھوڑا جاتا ہے, اسلام سے بندہ کب باغی ہوتا ہے؟ جب دل سے خوف خدا نکلتا ہے. تو اس لیے آج سب سے اہم جو ضرورت ہے, آج ہم حالات دیکھیں کہ طرح طرح کی مصیبتیں, بے موسمی بارشیں, سیلاب, مہنگائی کا طوفان, یہ سارے اللہ کی طرف سے ہم پہ تنبیہ ہے. اور یہ تنبیہ کس وجہ سے؟ کہ ہم دنیا سے ڈرتے ہیں لیکن خدا سے نہیں ڈرتے. خدا را خوف خدا اپنے دل کے اندر بسائیں. جب خوف خدا اپنے دل کے اندر بسائیں گے تو پھر ہر وقت ہمیں خدا کا خوف جب ہوگا, تو پھر جب ہم جھوٹ بولنے لگیں گے تو فوراً دل کے اندر آئے گا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ناپ تول میں کمی جب کرنے لگوں گا نا میں اپنی دکان پہ کھڑے ہو کے, تو فوراً دل کے اندر خیال آئے گا, میرا اندر کا انسان بولے گا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے, خبردار ناپ تول میں کمی نہ کرنا. جب میں ہیرا پھیری کروں گا تو میرے اندر کا انسان مجھے فوراً جوڑے گا پکڑ کے کہ خبردار تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو جب میں گناہوں سے باز آ جاؤں گا نا, تو پھر میری دنیا کی زندگی بھی دوستو سنورے گی, آخرت کی زندگی بھی سنورے گی. تو آج وقت ہے دل کے اندر خوف خدا پیدا کریں. حضور جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ 7 سمندر ڈال دیے جائے نہیں بجھ سکتی, سوائے فرمایا کہ خوف خدا سے آنکھ سے ایک آنسو نکل جائے, فرمایا وہ تیری جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا. تو اس لیے